بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 46 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے نورسی تحریک کے اغراض و مقاصد اور اثرات، یعنی کہ نورسی تحریک کیوں وجود میں آئی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور اس کے معاشرے پر اثرات کیا ہیں۔ تو آئیے عنوان کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ نورسی تحریک جس کے بانی سعید نورسی ہیں، بدیع الزمان سعید نورسی، ان کے نام کی طرف اس تحریک کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ بدیع الزمان سعید نورسی کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے، اور اس کو فروغ دینا، اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے جو بدیع الزمان سعید نورسی کا نقطہ نظر ہے، اس کو جو ہے وہ سمجھنے پر اور ان کے نقطہ نظر پر جو ہے وہ زور دیتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے اسلامی تعلیمات کو پیش کیا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان کی تعلیمات کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرا ان کا جو مقصد ہے وہ مذہبی تعلیم کی حوصلہ افزائی ہے، یعنی ان کی اس تحریک کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ علم اور تعلیم جو ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور اس میں سے جو اسلام کی تعلیم ہے، جو مذہبی تعلیم ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اسلام کی عصر حاضر کے مطابق جو ہے وہ مطابقت پیدا کرنا اور اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنا، یہ ان کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اسی طرح بین المذاہب مکالمے اور تعاون کو فروغ دینا، یہ بھی ان کی تحریک کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، بنیادی اغراض میں سے ہے۔ مختلف عقائد کے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ ہو اور تعاون کی ضرورت جو ہے اس پر انہوں نے زور دیا ہے، تاکہ باہمی افہام و تفہیم اور احترام کو فروغ دیا جا سکے۔ اس لیے بین المذاہب مکالمہ جو ہے وہ ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ضروری ہے، اور اس مکالمے اور تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ باہمی افہام و تفہیم اور احترام کا ماحول بنایا جا سکے۔ اسی طرح سماجی انصاف کی وکالت بھی اس تحریک کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ عدم مساوات کو دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ جو معاشرے کے اندر جو عدم مساوات پایا جاتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسلامی اصولوں پر جو مبنی ایک انصاف ہے، منصفانہ رویہ ہے، اور جو ہے وہ طور طریقے ہیں منصفانہ، اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اس کو انہوں نے معاشرے میں فروغ دینے کی کوشش کی ہے، تاکہ انصاف پسند معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکے۔ تو سماجی انصاف کی وکالت بھی اس تحریک کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اسی طرح امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینا، یہ بھی ان کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ یہ جو نورسی تحریک ہے، یہ افراد اور برادریوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کو اور اسی طرح امن قائم کرنے کو فروغ دیتی ہے، یعنی کہ تاکہ آپس میں رواداری قائم ہو اور ہمدردی پیدا ہو اور اتحاد جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکے۔ اس لیے امن ضروری ہے، اور مختلف قسم کی جو برادریاں ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے، تاکہ جو ہے وہ رواداری کا اور ہمدردی کا معاشرہ قائم کیا جا سکے۔ تو امن اور ہم آہنگی پیدا کرنا یہ ان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اسی طرح ذاتی اور روحانی ترقی کی حوصلہ افزائی بھی ان کے جو ہے وہ بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ ذاتی ترقی جو ہے وہ کی جائے اور روحانی ترقی جو ہے وہ حاصل کی جائے، تاکہ جو اس تحریک کے ساتھ وابستہ افراد ہیں ان میں روحانی نشو و نما پیدا ہو، اور خود کو وہ بہتر بنا سکیں اور اسلامی اقدار کو جو ہے وہ اپنا سکیں۔ تو اس لیے انہوں نے ذاتی اور روحانی ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے
تحریک شروع کی، تاکہ جو ہے وہ اسلامی اقدار کو سمجھنے کے لیے جو رہنمائی درکار ہوتی ہے، جو وسائل درکار ہوتے ہیں وہ فراہم کیے جائیں، تاکہ اسلام کو سمجھنے میں جو ہے وہ زیادہ سہولت اور آسانی ہو۔ اسی طرح جدید چیلنجوں اور مسائل کے ساتھ مشغول ہونا، یہ بھی اس کے جو ہے وہ بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو جدید چیلنجز جو ہے وہ درپیش آتے رہتے ہیں، مسائل سے نمٹنا پڑتا ہے، تو اس میں جو اسلامی تعلیمات ہیں، تو ان اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے ان جدید چیلنجز کو سمجھنا اور اسلامی اقدار کے مطابق جو ہے وہ اس کو کوئی عملی حل تلاش کرنا، یہ اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اس لیے جو ہے یہ جدید چیلنجوں اور مسائل کے ساتھ مشغول ہونا اس کا جو ہے یہ بنیادی مقصد ہے اور اس کی غرض و غائد ہے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کا قیام بھی اس تحریک کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کی جائے جیسے کہ اسکول، یونیورسٹیاں ایسی ہوں جن میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی جو ہے وہ دی جائے، اور گویا کہ اسلامی اور عصری تعلیم کو اکٹھا جو ہے وہ کیا جائے، اس کا انضمام جو ہے اس کو فروغ دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ ایسے افراد کی پرورش کی جائے جو معاشرے میں تاکہ مثبت کردار ادا کر سکیں۔ تو اس لیے تعلیمی اداروں کا قیام بھی ان کی بنیادی مقاصد میں سے، بنیادی اغراض میں سے ہے۔ جیسا کہ امام خطیب سکول جو ہے ان کا ترکی کا بہت مشہور سکول ہے، اور کافی بڑی تعداد میں بنیادی طور پر یہ اماموں کی تربیت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ترکی میں جو ہے وہ اسلامی رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بدیع الزمان سید نورسی کی تعلیمات کو جو ہے انہوں نے بہت زیادہ فروغ دیا، تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ اسلام کی طرف آنا چاہتی ہے، تو اس لیے ان لوگوں کا رجحان بھی اس اسکول کی طرف، امام خطیب اسکول جو ہے اس کی طرف بہت ضروری ہے۔ اس پر تنقید بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے اس تحریک کے تعلیمی اداروں کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے، تاکہ جو عصری تعلیم ہے اور جو دینی تعلیم ہے اس کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکے، اور تاکہ دونوں میدانوں میں جو طلبہ وہاں سے فارغ ہوں وہ کسی سے کم نہ ہوں۔ تو اس لیے تعلیمی اداروں کا قیام بھی اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کا احیاء، دیگر جو اسلامی تعلیمات ہیں جیسے کہ جو ہے وہ پردہ ہے، یا جو ہے وہ بے پردگی سے مسلم خواتین کو بچانے کے لیے اقدامات کرنا، یا دیگر جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے احیاء کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنا، یہ بھی اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اب ہم اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، یعنی کہ نورسی تحریک جو ہے اس کے معاشرے پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ نورسی تحریک نے بنیادی طور پر افراد کو اسلام کے بارے میں ان کی سمجھ کو گہرا کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے میں مدد کی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مصطفیٰ کمال اتاترک نے جو ہے وہ جب خلافت کا خاتمہ ہوا تو اس نے ایک سیکولر حکومت قائم کی اور ہر طرح کے شاعر اسلام کو اس نے ختم کیا۔ ترکی کے اندر جو ہے وہ شاعر اسلام پر پابندی اس نے لگا دی، اور بنیادی جو اقدار ہیں اسلام کی، بنیادی جو تعلیمات ہیں ان پر پابندی تھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے افراد کو، جو اس سے منسلک ہونے والے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ اسلام کے بارے میں ان کی جو سمجھ ہے اس کو گہرا کرنے، مطلب یہ کہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے میں مدد کی جائے، اور جو ہے وہ ان کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔ تو اس میں انہوں نے، اس تحریک نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی ہے، جو کہ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ سمجھنا چاہتے تھے یا پھر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تو اس میں اس نے بڑی جو ہے وہ مدد کی ہے، اور اس کے معاشرے پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو ان کا اثر ہوا معاشرے پر وہ یہ کہ کمیونٹیز کے درمیان پل بنانے اور مذہبی اختلافات پر مبنی غلط فہمیوں اور تنازعات کو کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس تحریک کی تعلیمات کی وجہ سے، اس کے اقدامات کی وجہ سے
جو مذہبی اختلافات تھے اور ان اختلافات کی بنیاد پر جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھیں اور جو ان مذہبی اختلافات کی وجہ سے تنازعات پیدا ہوئے تھے ان کو کم کرنے میں بہت ہی مدد ملی ہے۔ کمیونٹیز کو آپس میں جو ہے وہ ملنے کا موقع ملا ہے ان کے اقدامات سے، تو یہ بھی ایک بہت ہی مثبت اثر معاشرے پر پڑا ہے۔ اسی طرح اس تحریک نے مختلف اقدامات کے ذریعے غربت، عدم مساوات اور ناانصافی جیسے مسائل کو حل کیا ہے۔ جو اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ عدم مساوات پائی جاتی تھی معاشرے میں، ناانصافی کا بازار گرم تھا، تو اس تحریک نے اس کے خلاف مختلف اقدامات اٹھائے اور اس کے نتیجے میں غربت ختم ہوئی، عدم مساوات ختم ہوئی، ناانصافی کا خاتمہ ہوا۔ تو اس طرح کے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے میں بھی انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی مثبت اثرات معاشرے پر مرتب کیے ہیں۔ اسلامی ادارے قائم کر کے اس تحریک نے ایسے روشن خیال افراد تیار کیے جنہوں نے معاشرے میں مثبت کردار ادا کیا ہے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ معاشرے کے اندر اسلامی ادارے قائم کیے تاکہ اس طرح کے روشن خیال افراد تیار کیے جائیں جن کے پاس عصری تعلیم بھی ہو، جن کے پاس دینی تعلیم بھی ہو، اور پھر وہ اس کی بنیاد پر معاشرے میں اپنا مثبت رول پلے کر سکیں، مثبت کردار ادا کر سکیں۔ تو اس طرح بھی انہوں نے معاشرے پر بہت ہی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اور آج ترکی کی حالت آپ کے سامنے ہے، کس طرح کے جو ہے وہ افراد ان لوگوں نے تیار کیے اور اس تحریک نے تیار کیے۔ جب وہ ان سکولوں سے نکل کر اس نصاب سے نکل کر آگے جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ان کے دل و دماغ میں دین کا بھی ایک اچھا تاثر ہوتا ہے اور دنیا کو بھی وہ لے کر چلتے ہیں۔ تو ایسے روشن خیال افراد، روشن خیال سے مراد وہ روشن خیال نہیں ہیں جو کہ بالکل دین سے بدظن ہوں، بلکہ ایسے روشن خیال افراد جن کے دل و دماغ جو ہے وہ عصری تعلیم سے بھی منور ہوں اور اسلامی تعلیمات سے بھی منور ہوں، تو انہوں نے معاشرے میں بہت ہی مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح اس نورسی تحریک کے معاشرے پر اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ امن سازی اور تنازعات کا حل اس کے بنیادی مقاصد میں ہے، اس لیے پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جب مقاصد میں ان کے شامل ہے کہ امن قائم ہو، تنازعات کا حل نکالا جائے، تو اس لیے جو پرامن بقائے باہمی ہے اس کو فروغ دینے میں انہوں نے بڑا ہی مثبت کردار ادا کیا ہے، تاکہ آپس کا جو رابطہ ہے پرامن طریقے سے جو ہے وہ اس کو فروغ دیا جا سکے، آپس میں معاشرے میں امن قائم کیا جا سکے، اس میں انہوں نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اس تحریک نے معاشرے کی فلاح و بہبود میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ جیسے کہ معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ دین کی وجہ سے پسماندگی میں انسان چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس تحریک نے نہ صرف اسلامی تعلیمات کا احیاء کیا، نہ صرف امن سازی کے لیے کام کیا، تنازعات کے حل کے لیے کام کیا، بلکہ معاشی ترقی اور فلاح و بہبود میں بھی انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ نورسی تحریک کے اثرات روحانی اور اخلاقی ترقی کو فروغ دینے کی ہیں، اس لیے اس تحریک نے معاشرے پر کافی دیر پا اثرات مرتب کیے ہیں۔ بنیادی طور پر تو روحانی ترقی اور اخلاقی ترقی جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو فروغ دینے میں انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے پر ان کی اس روحانی اور اخلاقی ترقی کے کافی دیر پا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نورسی تحریک کے اغراض و مقاصد اور اس کے معاشرے پر اثرات کیا ہیں اس بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق کا ہمارے عنوان ہوگا جماعت اسلامی پاکستان، اس کا پس منظر، تنظیم اور قیادت، یعنی جو ہماری جماعت اسلامی ہے پاکستان کے اندر، یہ بھی احیائی اسلامی تحریکوں میں سے ایک تحریک ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تنظیم کیا ہے، تنظیم سازی کیسے ہوتی ہے، اور اس کی قیادت کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔